السلام علیکم۔ آج ہم مشقی سوالات کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے سبق آپ کا خوش آمد جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے، اسی کے چند مشقی سوالات آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خوش آمد کو بدترین چیز کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خوش آمد کو بدترین چیز اس لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ خوش آمد کو بدترین چیز کیوں کہا جاتا ہے؟ خوش آمد کو بدترین چیز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک گٹھیا جذبہ ہے جو انسان میں اونچا پن پیدا کرتا ہے۔ جوں جوں یہ جذبہ انسان میں بڑھتا جاتا ہے، انسان کی عقل اس جذبے کی غلام ہو جاتی ہے اور اس طرح ذہن و دل مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جیسے جو خوش آمد ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان سے اپنی جھوٹی تعریف سنتا ہے تو وہ اس گٹھیا پن اس میں آ جاتا ہے۔ اس گٹھیا جذبہ ہے وہ اس انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ انسان کی اپنی جو عقل ہوتی ہے وہ اس کو لڑانے میں یا اپنے ہاتھوں سے کام لینے میں وہ قاصر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ بیشتر صرف اسی بات کے لیے اسی بات کا مطمئن ہوتا ہے کہ کب میری تعریف کی جائے۔ تو اس لیے جب اس کی بے جا تعریف کی جاتی ہے، یہ انسان کے دل و دماغ کو مفلوج بنا کر رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے جو خوش آمد ہے یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ تو خوش آمدی مکار اور فریبی ہوتا ہے، یعنی جو خوش آمدی کا مطلب جو خوش آمد کرنے والا ہوتا ہے وہ مکار اور فریبی ہوتا ہے۔ خوش آمدی دوسروں کی جھوٹی تعریفیں کر کے انہیں بیوقوف بناتا ہے اور فریب جال میں پھنساتا ہے۔ وہ اپنے مکارانہ طریقہ کار سے خوش آمد پسندوں کو الو بنا کر اپنا مطلب نکال لیتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ جو خوش آمد کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں بہت ہی زیادہ کوئی خطرناک پلان ہوتا ہے، کوئی خطرناک سازش ہوتی ہے اس انسان کے لیے جس کی وہ جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ تو اگر یہ جو تعریفیں سننے والا ہے، جھوٹی تعریفیں سننے والا ہے، اگر یہ اس شکنجے میں آ پھنسا تو جو خوش آمدی ہوتا ہے، یعنی جو خوش آمد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے اس مکارانہ اس طریقے سے اس کو الو بنا کر اپنا مطلب نکالتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کا جواب اس لیے یہی ہے کہ جو خوش آمد جو ہوتی ہے اس میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں، یعنی خوش آمدی مکار اور فریبی ہوتا ہے، اور خوش آمدی دوسروں کی جھوٹی تعریفیں کر کے انہیں بیوقوف بناتا ہے اور فریب کے جال میں پھنساتا ہے، اور وہ اپنے مکارانہ طریقہ کار سے خوش آمد پسندوں کو الو بنا کر اپنا مطلب نکالتا ہے۔ تو پھر ہے سر سید کے مضمون خوش آمد کا خلاصہ لکھیے۔ یہ آپ کو خلاصہ لکھنا ہے، تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ خوش آمد کا خلاصہ خود اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر سوالات کے جواب دیجیے۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا اثر ویسا ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ تو یہ اقتباس ہے۔ اب ہمیں اس اقتباس کو پڑھنا ہے اور اقتباس کے نیچے چند سوالات دیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا جواب لکھنا ہے۔ سب سے پہلے فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ تو ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں اوپر
کہ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ تو یہی اس کا جواب ہے۔ اسی طرح سے عالی ہمت طبیعت کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ تو عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت و تعریف سے تقویت ملتی ہے۔ تو ہم یہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے تقویت ملتی ہے۔ جب جو عالی ہمت ہوگا، بہادر ہوگا، جو کوئی کام کرے گا تو اس کو اگر مناسب تعریف کی جائے تو وہ انکوریج ہوگا، اس کو ہمت ملے گی۔ ہمیں ان کو پست ہمتی نہیں دلانی چاہیے۔ تو پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ پست ہمت انسان کب ہو جاتا ہے؟ یعنی کیا وجوہات ہے پست ہمت ہونے کے؟ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، غفلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اس میں پست ہمتی آ جاتی ہے۔ تو پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ پست ہمتی کا سبب غفلت اور حقارت ہے۔ اسی طرح سے جو چوتھا سوال ہے، اوپر دیے گئے اقتباس میں سے ان لفظوں کے ہم معنی تلاش کیجیے۔ شہرت، سخی، طاقت، نیچے، موزوں، لاپرواہی۔ تو ہمیں ان کے جو ہے ہم معنی نکالنے ہیں، یعنی ان کا معنی کیا ہے؟ جیسے شہرت ہے، شہرت کا مطلب ہو گیا ناموری۔ تو اسی طرح سے سخی کہتے ہیں ہم سخاوت کرنے والے کو۔ طاقت کہتے ہیں، طاقت کا مطلب ہے قوت۔ تو اسی طرح سے نیچے جو ہے یہ ہے، نیچے کا مطلب ہے پست، موزوں کا مطلب ہے مناسب۔ تو اسی طرح سے لاپرواہی یعنی غفلت کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہے جو نیچے درج بالا اقتباس کا ماحصل اپنے الفاظ میں لکھے۔ تو یہ جو اوپر اقتباس آپ نے پڑھا، جس کے ہم نے سوالات بھی کیے، جو اوپر اقتباس دیا ہوا تھا، اب اس کا جو ماحصل ہمیں اپنے الفاظ میں لکھنا، یعنی اس کا سلیس کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے، یعنی اس کا سلیس ہم کر سکتے ہیں ایسے، یہ ہے کہ یہ اقتباس سر سید احمد خان کے مضمون خوشامد سے ماخوذ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو جو اوپر اقتباس دیا ہوا ہے تو یہ کس سے ماخوذ ہے؟ خوشامد سے۔ اور وہ کس نے لکھا ہے؟ سر سید احمد خان نے۔ اس میں سر سید خوشامد کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہرت ایک بہترین خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ ہماری سچی اور واجب تعریف ہم پر ایک عمدہ خوشبو کی طرح اثر کرتی ہے، لیکن جب یہ خوشبو کسی کمزور دماغ میں زبردستی ڈال دی جاتی ہے تو ایک منفی اثر پیدا کر دیتی ہے اور ایک تیز بو کی طرح ذہن کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک دریا دل شخص کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ باہمت انسان مناسب تعریف اور عزت سے قوت حاصل کرتا ہے اور اس کے تئیں نفرت اور غفلت سے وہ کم ہمت ہو جاتا ہے۔ اب صحیح جواب ہمیں چننے۔ خوشامد سے کیا مراد ہے؟ خوشی، خوش آنے والی چیز، دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونا۔ تو خوشامد ظاہر ہے، خوشامد سے مطلب ہے دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونا۔ اسی طرح انشاء جو ہے، انشاء کے لیے موضوعات مقرر ہوتے ہیں، موضوعات کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، طنز و مزاح کا عنصر لازمی ہے۔ تو جواب ہے اس کا موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی موضوع ہم جو ہے خوشامد میں جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ علی گڑھ کالج مولانا شبلی، مولانا ابوالکلام آزاد، سر سید احمد خان نے قائم کیا۔ کس نے قائم کیا ہے؟ تو علی گڑھ کالج جو ہے، ظاہر سی بات ہے سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج جو ہے قائم کیا۔ تو سر سید کا انتقال کب ہوا؟ سر سید کا انتقال جو ہے 1898 میں ہوا۔ تو یہ ہے، اور ہے ہمیں جو یہاں پہ دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں مرکب جاری۔ تو مرکب جاری یہ گرامر ہے۔ تو مرکب جاری سے کیا مراد ہے؟ مرکب جاری وہ مرکب جو جار اور مجرور سے مل کر بنے، جو جار اور مجرور سے مل کر بنے۔ جار کہتے ہیں ہم انگلش میں پریپوزیشن کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی اردو میں جو ہے وہ مرکب، پہلے ہم دیکھیں گے مرکب کس کو کہیں گے۔ ایک ہے مفرد، دوسرا ہے مرکب۔ جو دو الفاظ سے بنا ہوا ہو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں، اور جس کا ایک ہی معنی نکلتا ہو وہ مفرد ہو اور ایک ہی لفظ ہو، تو اس کو ہم جب دو مفرد بنتے ہیں تو ایک مرکب بن جاتا ہے۔ تو مرکب جاری کس کو کہیں گے؟ وہ مرکب جو جار اور مجرور سے مل کر بنے، یعنی وہ مرکب جو حروف جار اور مجرور سے مل کر بنے۔ اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ جار اور مجرور کس سے کہیں گے۔
دیکھیے یہاں پہ مثلاً ہے، مثال ہے، بعد سے دہلی تک میرے ساتھ، ہاں میرے ساتھ، ان میں سے تک اور ساتھ حروف جار ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ ہے بعد سے دہلی تک اور یہ ہے میرے ساتھ۔ تو یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے جو یہ یہ ہے دہلی تک، یہاں پہ میرے ساتھ، اور کیا ہے، اور ہے بعد سے، تو ان میں سے جو ہے، ان میں سے تک اور ساتھ جو ہیں یہ حروف جار ہیں، اور دوسری رہ جاتی ہے بات، دہلی اور میرے، جو یہاں پہ ہے، اگر آپ دیکھ پاتے ہیں یہاں پہ بات ہے، یہاں پہ دہلی ہے، یہاں پہ میرے ہے، تو یہ مجرور ہو گئے، یعنی بات یہ مجرور ہو گئے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں تک یہ دیکھا کہ یہ جو بات سے ہے، دہلی تک ہے، میرے ساتھ ہے، تو ان میں سے تک اور ساتھ حروف جار ہیں، اور بات، دہلی اور میرے مجرور ہیں۔ اسی طرح سے حروف جار وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہوں۔ تو حروف جار کس کو کہیں گے؟ حروف جار ہم کہیں گے یہ وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہوں، جیسے پر ہے، تک ہے، اندر ہے، باہر ہے، ساتھ ہے وغیرہ، یہ سب حروف جار کہلاتے ہیں۔ تو مجرور جن اسموں اور فعلوں کے ساتھ حروف جار لگے ہوں انہیں مجرور کہتے ہیں، یعنی کسی بھی اسم اور کسی بھی فعل کے ساتھ جب حروف جار لگے ہوں، حروف جار آپ سمجھ چکے ہیں، جیسے کسی بھی حروف کے ساتھ پر لگا ہو، تک لگا ہو، اندر لگا ہو، باہر لگا ہو، سے لگا ہو، یہ جو ہے ساتھ لگا ہو، یہ سب جو ہے یہ حروف جار ہے۔ جب یہ کسی بھی حروف کے ساتھ ہوں گے تو اس کو ہم مجرور کہیں گے، یعنی چاہے وہ اسموں کے ساتھ ہو لگے یا چاہے وہ فعل کے ساتھ لگے، اس کو ہم، تو حروف جار جس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہو اس حروف کو ہم مجرور کہیں گے۔ تو اب یہاں پہ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ حروف جار جس کے ساتھ لگا ہوا ہو، تو اگر یہ دونوں حروف کو ہم اکٹھے ہو کر پڑھیں گے تو وہ مرکب جاری بن گیا۔ تو جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کالا سانپ، یعنی یہاں پہ جو سوال ہے ہمیں ان مرکبات میں سے مرکب جاری تلاش کرنا ہے۔ تو کالا سانپ، اس میں سے کہیں پہ بھی یہ جار لگا نہیں ہے، کیونکہ سانپ یہاں پہ جار نہیں ہے۔ کالا سانپ جو ہے کالا صفت ہے، اور سانپ چونکہ اسم ہے تو یہ کسی اسم کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں یہاں پہ ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے ہے دہلی سے، تو سے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے سے جار ہے، تو اس لحاظ سے لگا ہے دہلی کے ساتھ، تو دہلی سے بن گیا مجرور، یعنی دہلی سے بن گیا دلی بن گیا مجرور، اور سے ہے جار۔ تو جب جار اور مجرور آپس میں ملتے ہیں تو یہ مرکب جاری بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم پڑھیں گے دلی سے، تو دلی سے جو ہے یہ ہے مرکب جاری۔ اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سفید گھوڑا، تو سفید گھوڑا بھی چونکہ جو سفید گھوڑا ہے یہ بھی صفتی ہے، اسلم کی ٹوپی، تو اس میں حروف اضافت لگا ہوا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھ سکتے ہو میز پر، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، پر جس میں آ جائے گا، تک آ جائے گا، اندر باہر جس کے ساتھ لگا ہوگا، تو یہ خود تو جار ہیں لیکن جس کے ساتھ لگا ہوگا وہ مجرور ہے، اور دونوں کو ہم اکٹھے ہو کر پڑھیں گے، دونوں کو اکٹھے ہو کر ہم پڑھیں گے مرکب جاری۔ تو یہ جو یہاں پہ ہے سفید گھوڑا، اسلم کی ٹوپی، میز پر جو ہے، تو اس لحاظ سے اسی طرح سے ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی، تو یہ بھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں، یہ بھی حروف یہ جو ہے مرکب جاری ہے۔ کولکتہ تک، تو تک جو ہے یہ جار ہے، اور کولکتہ جو جب جار لگتا ہے کسی اسم یا فعل کے ساتھ، تو کولکتہ اسم ہے تو اس کے ساتھ یہ جار لگا تو کولکتہ بن گیا مجرور، اور دونوں کو اکٹھے ہو کر ہم پڑھ سکتے ہیں
مرکب جاری، تو دونوں کو اکٹھے ہو کر یعنی کولکتہ تک جو ہے مرکب جاری بن گیا۔ اسی طرح سے سرخ اونٹ ہے، سرخ اونٹ بھی مرکب جاری نہیں ہے۔ کتاب میں، کتاب میں بھی نہیں ہے۔ تو جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ جو ہے ساتھ لگا ہے، تو آپ کے ساتھ لگا ہے ساتھ، تو ساتھ جو ہے یہ جار ہے، تو آپ کے بن گیا مجرور، تو آپ کے ساتھ بن گیا مرکب جاری۔ اسی طرح سے ہے گلاب کا پھول، تو گلاب کا پھول چونکہ کا جو ہے حروف اضافت ہے، یہ مرکب جاری نہیں ہے۔ درخت پر آ جاتا ہے حروف جار، پر جو ہے پر حروف جار ملا ہے درخت کے ساتھ، تو درخت پر دونوں جو ہے بن گئے، اگر ہم دونوں کو دیکھیں گے تو یہ دونوں بن گئے مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا جو عنوان تھا، جو آج کا ٹاپک تھا، وہ یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو کل دوسرے نئے عنوان کے ساتھ جو ہمیں کل پڑھنا ہے وہ ہے مقالہ، تو اسی کے ساتھ کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔